بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جہاں ہم نے یہ چیپٹر چھوڑا تھا مسٹر چپس کا، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 11 ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے آخر تک پہنچ چکے تھے۔ And one day the chairman of the governors, Sir John Rivers, visited Brookfield, ignored Ralston and went direct to Chips. A fine fellow, Rivers, Chips would say, telling the story to Mrs. Wicket for the dozenth time. Not a very brilliant boy in class. I remember he could never master his verbs, and now I see in the papers they have made him a baronet. It just shows you. It just shows you. یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کہ رالسٹن اور مسٹر چپس کے درمیان جو کوارل ہوا، جھگڑا ہوا، تو اس کے پیش نظر ایک دن جو اسکول کا بورڈ آف گورنرز تھا، اس کا جو چیئرمین تھے سر جان ریور، انہوں نے بروک فیلڈ کا دورہ کیا، اور اس دوران انہوں نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر رالسٹن کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا اور وہ سیدھا چپس کے پاس گیا۔ اب مسٹر چپس ریٹائرمنٹ کے بعد جب مسز وکٹ کے ہاں رہائش پذیر تھے تو وہ ذکر کرتا جان ریور کا، اس کو یاد کرتا اور وہ کہتا کہ وہ بہت اچھا شخص تھا، اور درجنوں مرتبہ اس نے مسٹر چپس نے مسز وکٹ کو یہ واقعہ سنایا اور اس کے بارے میں بتایا، سر جان ریور کے بارے میں، اور یہ بتایا کہ کلاس میں وہ کوئی بہت زیادہ ذہین نہیں تھا، اور وہ کہتا کہ وہ کبھی وربز یعنی جو گرامر تھی اس پہ کوئی زیادہ قابلیت اس کو حاصل نہیں تھی، لیکن وہ چپس نے بتایا مسز وکٹ کو کہ اخباروں میں وہ جب پڑھتا تھا کہ اس کو بیرونیٹ کا خطاب بھی مل گیا، تو اور وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچا، تو وہ کہتے تھے مسز وکٹ کو کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا آدمی بن گیا، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں موجود تھیں اور وہ ترقی کرتا رہا اور بہت بڑے عہدوں تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ تو یہ چیز وہ سر جان ریور کے بارے میں بتاتے تھے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے کس طرح سے وہ سارا واقعہ یاد تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ جب سر جان ریور وہاں پہ پہنچے، جو چیئرمین تھا بورڈ آف گورنرز کا، اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ سر جان had said on the morning in 1908, taking Chips by the arm as they walked around the deserted cricket pitches, "Chips, old boy, here you have been having the deuce of a row with Ralston. Sorry to hear about it for your sake, but I want you to know that the governors are with you to a man." تو وہاں پہ پہنچ کے سر جان ریور مسٹر چپس کو بازو سے پکڑ کر علیحدہ لے گیا، اور وہ یعنی اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، اس کو کچھ بتانا چاہتا تھا، تو اس نے یعنی یہ کہا مسٹر چپس کو جب کہ وہ کرکٹ کے پچوں کے آس پاس چل رہے تھے کہ چپس اولڈ بوائے وہ پیار سے اس کو کہا کرتے تھے لوگ، کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی رالسٹن کے ساتھ بہت لڑائی ہو چکی ہے، اور میرے لیے یہ افسوس کی بات ہے آپ کی خاطر، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے، آپ کو جاننا چاہیے کہ اسکول کے جتنے بھی
گورنرز ہیں وہ تمہارے آپ کے ساتھ ہیں. اس سے یعنی یہ بتایا گیا کہ آپ اس میں جو ہے فکر نہ کریں، آپ کا ساتھ دیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. آگے پڑھتے ہیں کہ وی ڈونٹ لائک دا فیلو اے گریٹ ڈیل، ویری کلیور اینڈ آل دیٹ، بٹ اے بٹ ٹو کلیور if you ask me. Claims to have doubled the school's endowment funds by some monkeying on the stock exchange. Dare say he has, but a chap like that wants watching. تو مزید ساتھ جان ریور نے کہا مسٹر چپس سے کہ ہم بھی اس شخص کو ہیڈ ماسٹر کو پسند نہیں کرتے، وہ ہماری توقع سے زیادہ ہی چالاک ہے. اس نے اسٹاک ایکسچینج والوں کو بیوقوف بنا کر سکول کے جو عطیات ملتے تھے ان میں تو اضافہ کر دیا ہے، ان کو ڈبل کر دیا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے اس شخص پہ ایک نظر رکھی ہوئی ہے، ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور ہم اس سے ہر طرح سے مطمئن نہیں ہیں. سو if he starts checking his weight about with you, tell him very politely he can go to the devil. The governors don't want you to resign. Brookfield wouldn't be the same without you, and they know it. We all know. You can stay here till you are 100 if you feel like it. Indeed, it is our hope that you will. And at that both and often when he recounted it afterwards, chips broke down. یہاں پہ جو مسٹر ریورز ہے، جان ریور ہے، اس نے یقین دلایا مسٹر چپس کو کہ اس کو نہیں ہٹایا جائے گا. اس نے یہ بھی کہا کہ اگر روسٹن اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو ہماری طرف سے وہ جہاں جائے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن اس نے بتایا کہ سکول کے گورنرز بالکل نہیں چاہتے کہ چپس جو ہے وہ استعفیٰ دے. اور بڑی ایک اہم بات سر جان ریور نے کہی، اس نے کہا کہ آپ کے بغیر بروک فیلڈ اس طرح نہیں رہے گا جیسا کہ وہ اب ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ سکول کے تمام گورنرز اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ کی کیا اہمیت ہے. اور اس نے یقین دہانی کرائی مسٹر چپس کو کہ وہ جب تک چاہیں وہاں سکول میں کام کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ 100 سال کی عمر کے بھی ہو جائیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکول میں کام کرتے رہیں تو آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو یہی امید ہے کہ آپ، خواہش ہے کہ آپ اسی طرح چاہے 100 سال تک عمر تک یہاں کام کرتے رہیں. تو یہ چیز سر جان ریور نے کہی اور اس بات کا بہت زیادہ ظاہر ہے اثر ہوا اور مسٹر چپس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی، ناقابل شکست ہو گئی. اور بعد میں اکثر ریٹائرمنٹ کی زندگی میں جب چپس اس واقعے کو یاد کرتا تھا، اور اکثر وہ مسز وکٹ سے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ یہ واقعہ بیان کرتا تھا اور سر جان ریور کے بارے میں بات کرتا تھا، تو چپس بہت زیادہ جذبات میں آ جاتا تھا اور اس حد تک کہ اس کے آنسو بھی بہنا شروع ہو جاتے تھے. اس پہ ایک خاص کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی تھی. تو یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا اور جس کے اندر چپس نے جو ہے وہ کامیاب ہوا، وہ فتح یاب ہوا اور مسٹر آسٹن کو اس معاملے میں کلی طور پہ، مکمل طور پہ جو ہے وہ شکست ہو گئی.